پاکستان میں علاج کے نام پر جعلی ڈاکٹروں اور عطائیوں کی صورت میں ایک خاموش وبا پھیل چکی ہے، جس کی وجہ سے ملک کے مختلف شہروں اور بالخصوص دیہاتوں میں سفید کوٹ اعتماد کی علامت کی بجائے جان لیوا دھوکے کی پہچان بن چکا ہے۔ دیہی علاقوں سے شہری آبادیوں تک لاکھوں لوگ ایسے جعلی ڈاکٹروں اور عطائیوں کے رحم و کرم پر ہیں جو بغیر اجازت، بغیر تربیت اور آلودہ آلات کے ساتھ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ کلینکس کے تیزی سے پھیلاؤ نے ہیپاٹائٹس اور ایڈز جیسے مہلک امراض کے خطرات بڑھا دیے ہیں۔ غریب اور پسماندہ علاقوں میں جعلی کلینکس اکثر علاج کا پہلا اور واحد ذریعہ ہوتے ہیں۔ جہاں ریاست بنیادی صحت کی سہولت فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے، وہاں عطائی سفید کوٹ پہن کر مسیحا بن جاتے ہیں۔ کم تعلیم یافتہ آبادی کے لیے مستند اور غیر مستند ڈاکٹروں میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر یہ افراد مریضوں کی جانوں سے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان میں علاج کے نام پر پھیلتی جعلی ڈاکٹروں کی وبا کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد کی جانیں خطرے میں ہیں۔ تاہم اس صورتحال کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ دیہاتوں میں ہی نہیں بلکہ متعدد شہروں میں ایسے غیر مستند افراد اور عطائی ڈاکٹر بلا روک ٹوک طبی پریکٹس کر رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے عطائیوں کے اڈوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ غریب اور کم تعلیم یافتہ آبادی کے لیے یہی غیر قانونی کلینکس اکثر علاج کا پہلا اور بعض اوقات واحد ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس صورتحال نے جعلی ڈاکٹروں کو ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سنگین عوامی صحت کی وبا میں تبدیل کر دیا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل عبدالغیور شورو کے مطابق ملک میں 6 لاکھ سے زائد جعلی ڈاکٹر سرگرم ہیں۔ یہ افراد ابتدا میں مستند ڈاکٹروں کے ساتھ کام کر کے چند بنیادی باتیں سیکھتے ہیں اور پھر بغیر کسی قانونی اجازت یا تربیت کے اپنے کلینکس کھول لیتے ہیں۔ ان غیر مستند معالجین کو ادویات کے مضر اثرات، درست مقدار اور بیماری کی صحیح تشخیص کا علم نہیں ہوتا، جس سے متعدد افراد جان کی بازی تک ہار جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کلینکس میں آلات کا خطرناک حد تک دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سرنجیں اور دیگر طبی آلات محض پانی سے دھو کر دوبارہ استعمال کیے جاتے ہیں، جس کے باعث ہیپاٹائٹس اور ایڈز جیسے مہلک امراض کے پھیلاؤ کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق عطائیوں کے ہاتھوں مریضوں کا غلط علاج صرف فوری نقصان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پاکستان کے پہلے سے دباؤ کا شکار صحت کے نظام کو بھی مفلوج کر رہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ملک بھر سے ایسے مریض سرکاری اسپتالوں میں لائے جاتے ہیں جن کی حالت جعلی ڈاکٹروں کے غلط علاج کے باعث مزید بگڑ چکی ہوتی ہے۔ ان کے مطابق زیادہ تر مریض غلط تشخیص اور غلط ادویات کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ علاج سے ان کی صحت تو بحال ہو جاتی ہے، تاہم اکثر مریض لمبے عرصے سے عطائیوں سے علاج کروانے کی وجہ سے یا تو عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں یا جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ریگولیٹری اداروں کی ناکامی اس مسئلے کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ اگرچہ وقتاً فوقتاً جعلی کلینکس کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں، مگر کمزور قوانین اور محدود وسائل کے باعث یہ اقدامات محض وقتی ثابت ہوتے ہیں۔ زیادہ تر صورتوں میں یہ جرم قابل ضمانت ہوتا ہے، جس کے باعث ملزمان جلد رہا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ وہی دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ ریگولیٹری ادارے بھی جعلی ڈاکٹروں کی اس وبا پر قابو پانے میں اپنی ناکامی تسلیم کرتے نظر آتے ہیں۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سربراہ احسن قوی صدیقی کے مطابق کمیشن کے وسائل محدود ہیں اور اس مسئلے کا مکمل خاتمہ آسان نہیں۔ ان کے بقول اگر 25 غیر رجسٹرڈ کلینکس بند کیے جائیں تو اگلے ہی دن 25 نئے کھل جاتے ہیں۔ صدیقی کے مطابق جعلی ڈاکٹروں اور عطائیوں کے خلاف موجود قانون بھی کمزور ہے۔ مقدمات درج کیے جاتے ہیں، مگر چونکہ یہ جرم قابل ضمانت ہے، اس لیے ملزمان اگلے ہی دن رہا ہو جاتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق پاکستان میں جعلی ڈاکٹروں کا مسئلہ کسی ایک طبقے یا علاقے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک منظم، ہمگیر اور دیرینہ بحران میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جعلی ڈاکٹروں اور عطائیوں کی وبا کے خاتمے کے لیے محض چھاپے کافی نہیں، بلکہ سخت قانون سازی، غیر مستند پریکٹس کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینا، ریگولیٹری اداروں کو مکمل اختیارات دینا اور سب سے بڑھ کر عوام میں شعور بیدار کرنا ناگزیر ہے۔ جب تک صحت کو سنجیدگی سے قومی ترجیح نہیں بنایا جاتا، جعلی ڈاکٹروں کا یہ افریت نہ صرف خاموشی سے جانیں نگلتا رہے گا، بلکہ ملک کے صحت کے نظام کو بھی اندر سے کھوکھلا کرتا رہے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।